بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک عظیم صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سنائیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شہر یثرب میں تھے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کچھ خبر سنی۔ انہوں نے اپنے بھائی انیس سے کہا کہ تم مکہ جاؤ اور اس آدمی سے مل کر آؤ۔ چنانچہ ان کا بھائی مکہ میں آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا، پھر بھائی کو جا کر بتایا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسا شخص پایا جو نیکیوں کے کرنے اور شر سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بولے، اتنی سی بات سے تو کوئی تسلی نہ ہوگی، آخر خود پیدل چل کر مکہ پہنچ گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شناخت نہ تھی اور کسی سے دریافت کرنا بھی وہ پسند نہ کرتے تھے۔ زمزم کا پانی پی کر کعبۃ اللہ میں ہی لیٹ گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آئے، انہوں نے پاس کھڑے ہو کر کہا کہ یہ تو کوئی مسافر معلوم ہوتا ہے۔ ابو ذر بولے، ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری آپ کے ساتھ چلے گئے۔ یہ رات کو وہیں رہے۔ نہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ پوچھا اور نہ ہی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ بتایا۔ صبح ہوئی تو حضرت ابو ذر غفاری پھر کعبہ میں گئے۔ دل میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش تھی، مگر کسی سے دریافت نہ کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پھر آ گئے۔ انہوں نے فرمایا، شاید تمہیں اپنا ٹھکانہ نہیں ملا۔ ابو ذر بولے، ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پھر ساتھ لے گئے اور ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کیوں یہاں آئے ہو؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، راز میں رکھو تو میں بتا دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وعدہ کر لیا۔ ابو ذر غفاری نے کہا، میں نے سنا ہے کہ اس شہر میں ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو نبی بتاتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا، وہ یہاں سے کچھ تسلی بخش بات لے کر نہ گیا، اس لیے میں خود آ گیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم خوب آئے ہو اور خوب ہوا کہ مجھ سے ملے۔ دیکھو میں انہی کی خدمت میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ پہلے میں اندر جا کر دیکھوں گا، اگر اس وقت ملنا مناسب ہوگا تو دیوار کے ساتھ کر کھڑا ہو جاؤں گا، گویا جوتا درست کر رہا ہوں۔ الغرض حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے ساتھ خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گئے اور عرض کیا کہ مجھے بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کے متعلق بیان فرمایا اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تم ابھی اس بات کو چھپائے رکھو اور اپنے وطن میں چلے جاؤ، ورنہ یہ لوگ تم پر ظلم کریں گے۔ جب تمہیں ہمارے ظہور کی خبر مل جائے تب آنا۔ ابو ذر بولے، بخدا میں تو ان دشمنوں میں اعلان کر کے جاؤں گا۔ اب ابو ذر غفاری کعبہ کی طرف آئے، قریش جمع تھے۔ انہوں نے سب کو بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھ کر سنایا۔ قریش نے کہا، اس بے دین کو مارو۔ لوگوں نے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے۔ انہوں نے جب انہیں جھک کر دیکھا تو کہا، کمبختو، یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے جہاں تم تجارت کو جاتے اور کھجوریں لاتے ہو۔ لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ اگلے دن انہوں نے پھر کچھ سنا کر کلمہ پڑھا، لوگوں نے پھر مارا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو چھڑا دیا۔ کچھ دن مکہ میں قیام کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ان کے گھر واپس جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ میں عنقریب یثرب ہجرت کرنے والا ہوں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور اپنی قوم کو جا کر اسلام کی تبلیغ کرو، شاید اللہ ان کو ہدایت دے اور اس کے صلہ میں تمہیں بھی اجر ملے گا۔
انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاتے ہی روانگی کی تیاری شروع کر لی اور وطن کا سفر شروع کرنے سے پہلے اپنے بھائی انیس سے ملے۔ انہوں نے پوچھا کیا کر کے آئے ہو؟ جواب دیا کہ میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہوں۔ یہ سنتے ہی آپ کے بھائی نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہاں سے دونوں بھائی تیسرے بھائی انس کے پاس پہنچے، وہ بھی ان کی دعوت اسلام دینے پر مشرف با اسلام ہو گئے۔ اس کے بعد تینوں بھائی وطن پہنچے اور دعوت حق میں اپنا اپنا وقت صرف کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت مدینہ کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اصحاب صفا میں رکھ لیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرنے لگے۔ حضرت ابو ذر غفاری کا ایک بیٹا تھا جس کا نام زر تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ تم نے میرے نبی کے اونٹ چرانے ہیں۔ بیٹے نے والد کے حکم پر عمل کیا اور اونٹ چرانے لگا اور ڈاکو آئے اور آپ کا یہ خوش نصیب صاحبزادہ حضور کے اونٹوں کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم نے نبی کے گھر والوں کی خدمت کرنی ہے اور میں نبی کی خدمت کروں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ مجھے آپ سے اور اللہ سے محبت ہے، تو فرمایا پریشان نہ ہونا، پھر ہم جنت میں اکٹھے جائیں گے۔ حضرت ابو ذر ایک دن خدمت کرتے کرتے مسجد میں سو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو دیکھا کہ ابو ذر آرام کر رہا ہے۔ ابو ذر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا انگوٹھا ہلایا تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ فرمایا ابو ذر ہم سے بڑا پیار کرتے ہو، ایک دن وہ بھی آئے گا کہ تمہیں میری مسجد اور میرے شہر سے جانا پڑے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، اتنی کسی کی طاقت ہے کہ مجھے آپ کے شہر سے نکال دے، میں تلوار نکال لوں گا۔ فرمایا اے ابو ذر تلوار نہ نکالنا، جہاں تمہیں بھیجا جائے چپ کر کے چلے جانا۔ حضرت ابو ذر نے پوچھا حضور کب تک؟ فرمایا جب تک اللہ تیری اور میری ملاقات نہ کرا دے۔ حضور کے ظاہری وصال کا وقت آیا تو فرمایا میرے ابو ذر کو بلاؤ۔ حضرت ابو ذر آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے تھے۔ ابو ذر نبی پاک کی طرف جھکے تو حضور نے پکڑ کر انہیں سینے سے لگا لیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت شریف اور سادہ انسان تھے۔ آپ ایک درویش آدمی تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑی شان والے صحابی تھے جو عراق کے گورنر کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ ان کی حضرت ابو ذر غفاری سے بڑی گہری دوستی تھی، لیکن جب آپ گورنر بننے کے بعد اپنے دوست حضرت ابو ذر غفاری سے ملنے آئے تو گلے ملنے لگے اور کہنے لگے میرا بھائی میرا بھائی۔ تو حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ پیچھے ہٹ جا، میں تیرا بھائی نہیں، تو گورنر ہے اور میں غریب آدمی ہوں۔ آپ پھر دوڑ کر آئے اور کہا ابو ذر تو میرا بھائی ہے، ہم حضور کے پاس اکٹھے پڑھتے تھے۔ ابو ذر نے فرمایا کہ میں مومن ہوں، منہ نہیں موڑ سکتا، یہ بتا گورنر بننے کے بعد تو نے کتنے گھر بنائے ہیں اور کتنے باغ بنائے ہیں اور کتنی چیزیں بنائی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ان کا ہاتھ پکڑا اور رونے لگے اور فرمایا اے ابو ذر، جس نبی نے تجھے تربیت دی ہے میں بھی اسی نبی کا نوکر ہوں۔ جن کپڑوں میں گیا تھا میرے کپڑے آج بھی وہی ہیں، میں نے کوئی چیز نہیں بنائی۔ حضرت ابو ذر غفاری نے یہ سننے کے بعد فرمایا آجا سینے سے لگ جا، تو واقعی میرا بھائی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر سادہ اور شریف انسان تھے، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے بے انتہا محبت تھی۔ اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔